महानगर मुरादाबाद के चक्कर की मिलक मुकर्रमपुर स्थित दरगाह हजरत शाह बुलाकी साहब के 308वें सालाना उर्स के तीसरे दिन 22 अगस्त 2025 बरोज जुमे के रोज बाद नमाज इशा नातिया कलाम के बाद आपका कुल शरीफ आरास्ता किया गया, जिसमें क्या अमीर क्या गरीब हजारों की तादाद में अकीदतमंद शामिल रहे। तिलावत कलाम पाक से आगाज हुआ, सलातो सलाम पेश किया गया। आखिर में कौम मिल्लत देश की तरक्की के लिए दरगाह के सज्जादा नशीन मुमताज हुसैन, मुफ्ती दानिशुल कादरी और हाफिज अजमी ने दुआ फरमाई। मेहमानों की दस्तारबंदी की गई। दरगाह हजरत शहनशाह मिस्र सुल्तान साहब के सज्जादा नशीन सैयद अली नईम चिश्ती, दरगाह हाफिज साहब के सज्जादा नशीन हयातुल नबी खान, दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब के सज्जादा नशीन अहमद कमाल उर्फ गुल्लू मियां के अलावा मुरादाबाद की अनेक दरगाहों के सज्जादगान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। जनपद अमरोहा की दरगाह हजरत बहाउद्दीन बाबा फरीद की दरगाह के सज्जादा नशीन सलीम फरीदी सहित मुरादाबाद की सांसद रुचि मीरा, मुरादाबाद देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी, कशिश वारसी, महफूज राजा, नदीम इसाकी सहित दरगाह हजरत शाह बुलाकी साहब की कमेटी के रुकन डॉक्टर शाकिर के अलावा कमेटी के मेंबरान और अहदेदारान मौजूद रहे। इसके अलावा शान अली शानू, सैयद सरवर मिर्जा, सैयद राशिद अली, सलीम एडवोकेट, अनवार मलिक सहित हजारों की तादाद में अकीदतमंद हजरात मौजूद रहे। उल शरीफ के बाद महफिल सीमा कव्वाली रंग पेश किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अकीदत का इजहार किया। المصور له الأسماء يسبح له ما في وهو العزيز الحكيم. الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه وبالآخرة هم يوقنون. الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا
رحمت کا نشان ہے کربلا والوں آپ کی تسبیح میں جان ہے یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الہی مدرہ دنیا شاہ سید حافظ محمد امین صاحب اور صلی اللہ وسلم العزیز الہی مدرہ دنیا شاہ سید بلاقی صاحب اور صلی اللہ وسلم العزیز الہی مدرہ دنیا شاہ سید بلاقی صاحب اور صلی اللہ وسلم العزیز الہی مدرہ دنیا شاہ سید احمد صاحب صلی اللہ وسلم العزیز اور صلی اللہ وسلم العزیز الہی مدرہ امام زین العابدین حامل اسرار امامت علیہ السلام رضی اللہ تعالی الہی مدرہ دنیا سید الشہداء مظلوم کربلا جگر گوشہ رسول ثقیلین سید القولین مولانا مولائے ثقیلین حضرت ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی الہی مدرہ دنیا حضرت سرور کائنات فقر موجودات رحمت الہی مدرہ دنیا سید السجین امیر المومنین غالب کل غالب مدر الرجائب والغرائب مدینہ علوم مطالب زوج بطول فاتح خیبر حاضر و غائب مولا کائنات ام رسول اللہ حضرت علی بن ابی طالب یا اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام بمالک بادشاہ قدیر یا اللہ عز و جل تیری بارگاہ میں تیرے گناہ گار بندے گناہوں کے تیرے ہاتھ اٹھائے تیرے حبیب کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے مالک ہماری حاضری کو قبول فرما آمین اے مالک کائنات خالق کائنات نظر کرتے ہیں قبول فرما آمین ان کے توسل اور وسیلے سے جملہ انبیاء علیہم السلام خلفائے راشدین اہل بیت اطہار ازواج حضور صاحب پاک کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما خالق عالم خالق کائنات مالک کائنات علی اصغر کے اس پیاس کی شدت کا واسطہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین حاضرین سب پہ اپنا کرم فرمائیے سجاد جان امیر صاحب حسین صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سب کے ترقیات اندر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سجاد جان کو بھی دین کی خدمت عمر درازی کرے عمر درازی اس لیے کرے کہ دین کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ ان کے سب کے بچوں کو سب عزت بستی میں رہنے والے اللہ تعالیٰ ان کے سب کی رائے کا بندہ پورے فرمائے ہماری مسجد کو جو ممبران ہیں شہنواز بھائی اور بڑی شان سے کام کیا اللہ تعالیٰ ان کے سب کے بچوں کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے سب پریشانیاں دور فرمائے اپنے محبوب کی امت کی ذات کو پورا فرما دے الہ العالمین تمام کے مقاصد کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے مولا ان تمام
की हाजात पर रहमत की निगाह फरमा दे, जुमला मसाइल को हल कर दे, जुमला परेशानियों को दूर कर दे। इलाहुल आलमीन सरकार सैयदना शाह गुलाम जी आज दूल्हा बने हैं। इलाहुल आलमीन कोई शख्स दूल्हा बनता है तो उसके वालिदैन, उसके चाहने वाले, उसके बड़े उसके ऊपर से सदका उठाते हैं, मौला खैरात बांटते हैं। हम सब सैयदना शाह गुलाम जी की खैरात लेने के लिए हाजिर आए हैं। मौला हम सबको सैयदना शाह गुलाम जी की खैरात से मालामाल से ले ले। इलाहुल आलमीन हमारे तमाम सज्जाद जान, हमारे उलमा जो स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, और मौला जहाँ जहाँ ये आवाज आ रही है मौला सैयदना शाह गुलाम जी के उर्स का वास्ता मौला तमाम की हाजतों पर रहमत की निगाह फरमा दे, तमाम के कारोबार में इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। जितने हज़रात हक्का के बिना इलाज हुसैन, हक्का के बिना इलाज हुसैन शाह मौला और खानदान से जितनी रूहें तेरी तरफ कूच कर चुकी है मौला, उन तमाम की बेहिसाब बख्शिश और अपनी बंदा नवाज इलाही। जितने आए हुए अल्लाह सबकी जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए, हमारे मन में हमारे शहर में अमन और अमान रखे, अपने हबीब पाक का सदका सबके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, सलावत के साथ तौर से कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला जिस दिन ने इसमें हिस्सा लिया है सरकार सबकी जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए। सरकार करम फरमाया है, अल्लाह बबू में मग़फ़िरत फरमाए, हबीब के सदका सबके माँ बाप और बुज़ुर्ग के दुनिया से जाते हैं, लेकिन सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जिसमें हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ अव्वल अवार्ड नसीब हेलो हेलो बनाओ इधर नहीं बनाओ हेलो 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 इलाही वजूदा दुनिया शाह शेख अबुल हसन अली कर्सी सल्लल्लाहु अलैहि इलाही वजूदा दुनिया शाह शेख अबुल फलाह तख्तुसी सल्लल्लाहु अलैहि इलाही वजूदा दुनिया शाह शेख अब्दुल वाहिद यमनी सल्लल्लाहु अलैहि इलाही वजूदा दुनिया शाह शेख अब्दुल अजीज यमनी सल्लल्लाहु अलैहि इलाही वजूदा दुनिया के शाह शेख सली सत्ता सल्लल्लाहु अलैहि इलाही वजूदा दुनिया के ख्वाजा मारूफ करती सल्लल्लाहु अलैहि इलाही वजूदा दुनिया हजरत इमाम मूसा अली रज़ा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु इलाही वजूदा दुनिया हजरत सरवर कायनात फक्र मौजूदात रहमत इलाही वजूदा दुनिया सैयदुल सैयद अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल गालिब मदर में अजायब कराया मदीनतुल उलूम मतालिब ज़ात मतलूब बाकी है खैबर हासिब व गायब। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या खामिया हो गई हो मालिक तो अपने फजल व करम से मुआफ़ ए खालिक कायनात मालिक कायनात काश ये ताला इसको भी अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ये खालिक कायनात की गलतियों को हेलो हेलो बनाओ इधर नहीं बनाओ हेलो हेलो हेलो
کیونکہ میں شاہ بلاکی صاحب کی کمیٹی میں ایز اے ممبر ہوں، اس کے حیثیت کے ناطے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دور ہے ولیوں کا دور ہے، اور شاہ بلاکی صاحب ایک ایسے ولی ہیں جن کا خالی مراد آباد میں نہیں ہندوستان میں نام ہے، کیونکہ ایک ایسا آستانہ ہے جو بھی ان کے در پہ آتا ہے اور اس کی مرادیں پوری ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا در ہے جہاں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اور یہاں سبھی کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ شاہ بلاکی صاحب کی بڑی کراماتیں رہی ہیں۔ ایک ان کی بہت بڑی کرامات ہے، جب حضرت شاہ بلاکی صاحب ابھی یہاں آئے نہیں تھے تو ایک فقیر جو تھے یہاں پر اس جگہ کی رکھوالی کے لیے بیٹھے تھے، تو کچھ عرصے کے بعد جب شاہ بلاکی صاحب یہاں پر جب آپ کی آمد ہوئی تو وہ جو فقیر جو بیٹھے تھے اس جگہ پر رکھوالی کے لیے خاص طور سے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو حضرت شاہ بلاکی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا اب میری ڈیوٹی تو آج یہیں تک تھی، اب حضور یہ آپ کا یہ جگہ ہے، میری ڈیوٹی لگی تھی، اب میں یہاں سے جاتا ہوں، اب باقی اب اس پہ یہاں آپ دیکھیے جو بھی ہے، اب آپ کو یہاں رہنا ہے اور سہنا ہے اور جو بھی کرنا ہے آپ کو یہاں کرتے رہیں گے۔ تو اور بہت سی کراماتیں ہیں، تو ان کے بہت سے ایسے جو ہے معلوم ایسی کچھ کراماتیں ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ایک زمانہ تھا یہاں کے دریا کا بھر جاتی تھی، لوگ باہر سے آتے تھے، گاڑیوں کا اور اس کا کوئی آنے جانے کا سفر نہیں تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ دریا یہ بھر جاتی ہے، اور دریا جب بڑھ جاتی ہے تو لوگ بیچارے آپ وہاں دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ حضور ہمیں جو ہے دریا پار کرنی ہے، بچے بھوکے رہ جائیں گے، گھر نہیں پہنچیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی طریقے سے ہمیں دریا پار کرا دیجیے۔ تو حضرت شاہ بلاکی صاحب نے ان سے کہا کہ ایسا کرنا تو میرے پیچھے پیچھے بلکیا کہتے ہوئے آنا، اور انشاءاللہ تمہاری دریا میں پار کرا دوں گا۔ تو جب آپ اس پانی میں چلے، دریا پوری بھری ہوئی تھی، تو آپ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہم پانی میں نہ چل کے ایک سوکھے میں چل رہے ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا۔ تو ان میں جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے، سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ان میں ایک کسی شخص نے بولے خود تو اللہ اللہ بول رہے ہیں، ہم سے بلکیا کہلا رہے ہیں۔ تو اتفاق سے جب اس نے کہا کہ اللہ اللہ جب کرنا شروع کیا تو پیچھے اس کو جو ہے ڈبکی لگنی شروع ہو گئی۔ جیسے پیچھے مڑ کے وہ دیکھا، حضرت شاہ بلاکی صاحب نے کہا کہ کہہ دے بلکیا۔ تو یہ ان کی بڑی پرانی کرامات ہے، اور آج 300 کچھ سال آپ کو ہو گئے ہیں، لوگ ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بڑا یوگدان ہے، آپ جو ہے ہر سال کے سال شریک ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں سماج میں پہنچاتے ہیں۔ 54 سال تک لگاتار اشتیاق حسین پپو بھائی نے یہاں پہ خدمت کی، اب ان کے بھائی کو ذمہ داری ملی ہے، کیا امیدیں کرتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ نہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی اچھا کام کریں گے، کیونکہ ہم بھی اس کمیٹی میں ہیں، اور ابھی پیچھے ایک چھوٹا سا ڈسپیوٹ کچھ نظر آیا تھا، لیکن وہ ڈی ایم صاحب سے ملے، پھر وہاں سے کر کے وہ سب ان کے حق میں ہو گیا ہے۔ اور اب چکر ایک اور ہے نا، دیکھیے یہاں کوئی اتنا بڑا تو وہ ہے نہیں، ابھی بیچارے خدمت کرتے ہیں، کمیٹی خدمت کرتی ہے، تو یہاں بھی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یا قبضہ کر لیں اور اس کو خرد کر دیں، ایسا ہوگا نہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا، آپ لوگوں کی دعائیں رہی تو ایسا کچھ ہوگا نہیں، اور شاہ بلاکی صاحب سب اچھی طریقے سے سمجھتے دیکھتے ہیں۔ اور 54 سال تک خدمت کر رہا تو اسی کے نسبتی لوگ جی وہ انہی کا خاندان والے یہاں جو ہے خدمت کرتے رہیں گے۔ اور اب جب یہ لوگ جو کچھ لوگ اس طریقے سے اگر بتایا کہ صاحب ہم ایک کمیٹی بنا کے لے آئے اور یہ سب ہمارا یوں تھا وہ تھا، بھائی یہ بتاؤ آپ مجھے سب سے بڑی بات تو یہ دکھائی دے رہی ہے کہ بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں شاہ بلاکی صاحب آپ کے خاندان والے تھے، اور آپ نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ ہم نے ان کو کچھ سال کے لیے ان کو دے دیا تھا، تو کچھ سال کے لیے 3 سال کے لیے 3 سال کے بعد آپ کہاں تھے؟ تبھی آپ اپنا کلیم کر سکتے تھے۔ اور یہ جو جہاں یہ عرس لگ رہا ہے، یہ جگہ حضرت شاہ بلاکی صاحب کو وقف کر دی تھی۔ ایک تھے حاجی مقندہ پردھان کر کے مشہور تھے، بڑے نیک آدمی تھے، تو یہ مدرسہ اور یہ شاہ بلاکی صاحب کی جتنی جگہ سب آپ نے وقف کی تھی، لیکن ان کے کچھ پریوار والوں نے کیا کیا کہ کورٹ میں بات ڈال کر کے اور اس کو کسی طریقے سے وہ اپنے حق میں شاد کیا ہے، شاد چل رہا ہے۔ بہرحال وہ اس کی پوری مجھے جانکاری نہیں ہے۔ بہرحال
फिलहाल कोई ऐसी नहीं, सब पीसफुल है, सब ठीक ठाक चल रहा है। कमेटी सही काम कर रही है, आगे भी सही काम करती रहेगी।